بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کے بارے میں تھا کہ جی کیا ہے اور اس میں کتنی قسم کی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جی ہوتی کیوں ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کیونکہ بہت سے بچے نارمل ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے یہ کیوں کم ذہن کیوں ہو جاتے ہیں، اسپیشل بچے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس میں کہا جاتا ہے کہ پاپولیشن کہیں جو ہماری پاپولیشن ہے اس کا 2 سے 3% بچے جو ہیں ان میں یہ انٹلیکچولی ڈسیبل ہوتے ہیں، چاہے وہ 18 سال سے کم عمر میں جن میں ڈسیبلٹی ہوتی ہے تو انہیں کو انٹلیکچولی ڈسیبل کہا جاتا ہے۔ تو اس میں 2 سے 3% یعنی 100 میں سے 2 سے 3 بچے ڈسیبل ہوتے ہیں، جو کافی ریشو بنتی ہے۔ اب وجوہات کیا ہیں، کیوں ہو جاتے ہیں؟ اب یہ کہا جاتا ہے کہ 30 سے 40% تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں ہوتے ہیں، ان کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی، لیکن کچھ میں پھر جینیٹیکلی پری ڈسپوزڈ ہوتے ہیں کہ جی پیدائشی طور پہ ہی ان میں کوئی ڈیفیکٹ ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے لوگوں میں جن میں کوئی اینڈوکرائن پرابلم ہو، جیسے ہائپوتھائرائڈزم ہو گیا، جیسے کوئی کروموسومل پرابلمس ہو جاتے ہیں، ڈاؤن سنڈروم میں گولزم ہے نا، کئی بچے ایسے گول مٹول، موٹی موٹی آنکھیں اور ایسے ہاتھ چوڑے زیادہ، لمبے تھوڑے اور چھوٹی سی نیک، ایسے جیسے منگول قسم کے بچے ہوتے ہیں، تو وہ کم ذہن بچے ہوتے ہیں، بڑے ہی چارمنگ اور وہ سارے موسیقی کے دل دادا، لیکن وہ ذہن کے کم ذہن بچے، اسپیشل بچے ہوتے ہیں، یہ کروموسومس جو ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ جو ایکس وائی جو بچہ بنتا ہے نا، وہ کروموسوم ایکس اور وائی سے بنتا ہے، ماں کی طرف سے ایکس آتا ہے تو اور باپ کی طرف سے وائی آتا ہے، اگر اس سے بھی ایکس آئے تو وہ لڑکی ہوگی، ایکس لڑکی، ایکس وائی لڑکا۔ تو کئی دفعہ کچھ بچوں میں ڈبل ایکس ہو جاتا ہے، ایکس وائی ہونا چاہیے، ڈبل ایکس وائی ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اب نارمل ہے، تو یہ ایک جینیٹیکلی جو ایک پرابلم ہوتا ہے، تو یہ کم ذہن ہوتے ہیں۔ اسی طرح میٹابولک پرابلمس کئی دفعہ کچھ جو لیڈیز میں ہوتے ہیں ان میں یہ پرابلمس ہو سکتے ہیں، کسی میں شوگر ہے، ہائپوتھائرائڈزم ہے، اینڈوکرائن پرابلم ہے یا کوئی اور۔ اچھا، ایک اور بات جس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکن یہ ہے مسئلہ، جو ہم کہتے ہیں کزن میرجز، ریپیٹڈ کزن میرج، خاندانوں میں شادیاں جو ہوتی ہیں بار بار، ان کے جو جینز ہیں وہ کمزور ہوتے جاتے ہیں اور ان میں یہ پرابلمس زیادہ ہونے لگتے ہیں، تو آئی کیو ان کا کم ہونے لگتا ہے۔ اور پھر کئی دفعہ کو مسائل جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس میں پرابلمس آ جاتے ہیں، خاص طور پہ اگر ماں کے پیٹ پہلے 3 مہینے پریگننسی کے اگر کوئی ایسی میڈیسن لی جائیں یا کوئی ایسی ایکس ریز ہیں یا کوئی ایسی چیزیں لی جائیں جس سے بچے کی گروتھ، جو اس وقت وہ بن رہا ہوتا ہے بچہ، اس کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی ٹاکسز وغیرہ اگر اس نے لے لی ہوں، کوئی زہریلی چیزیں لے لی ہوں، اس سے مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی میڈیکل پرابلمس ہو جائیں، کوئی چوٹ لگ جائے، انفیکشن ہو جائے ماں کو، روبیلا یہ وہ اس میں ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی ویکسینیشن بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس کی جو نیوٹریشن ہے، اگر اس کی خوراک اچھی نہیں ہے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں میل نیوٹریشن ہوتے ہیں، مطلب ان میں خون کی کمی ہے، غذائیت کی کمی ہے، کمزور ہیں، ان کے بچوں میں پھر ذہانت کم ہوگی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ پریگننسی کے دوران ماں کی اور اس کو ذہنی طور پہ ٹینشن پریشانیاں نہ ہوں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو یہ اس کو کہ ذہنی طور پہ پرسکون ہو، اس کو صحیح متوازن خوراک ملے، اس کی ویکسینیشن پراپر ہو اور اس کو کوئی ایسی چوٹ یا مسئلہ یا ذہنی جو مسئلہ پرابلم نہیں ہونا چاہیے پریگننسی کے دوران۔ اسی طرح پھر جب اس کی ڈیلیوری وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں بھی پرابلمس آ سکتے ہیں، کئی دفعہ پری میچور بچے ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، وہ اس کی جو ناڑ جس کو کہتے ہیں نا ناڑو، وہ گلے کے گرد دب کے اس کو انوکسیا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ پیدائش کے وقت بچہ گر سکتا ہے، چوٹ لگ گئی، اس سے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ ٹوین پریگننسی میں بچہ جو پہلے آتا ہے اس میں آکسیجن پوری ہوتی ہے، دوسرا جو بچہ اس میں پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ہی ایکسپرٹ جو اس میں کیئر میں ہونی چاہیے، اس کی ڈیلیوریز، ہینڈلنگ اور یہ سارا بہت ضروری ہے۔
اسی طرح جب بچہ پیدائش کے بعد بچہ پھر اس کی ہینڈلنگ بہت ضروری ہے کہ اس کو نگلیکٹ نہ کیا جائے. چائلڈ ابیوز کہ بچے کو مار پٹائی، جو اس کو کھانا نہیں دینا، جو اس کو مس ہینڈل کرنا، یہ بہت ضروری ہے. کئی دفعہ سرونٹس ہیں یا کوئی ایسی مائیں ہیں جو ذہنی طور پہ جن کو پرابلم ہوتے ہیں یا جن کو کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ بچوں کو پھر مار کٹائی جو زیادہ کرتی ہیں، یا اسکول کے اندر جو ویسے اس کی وجہ سے بھی کم ذہن بچے ہوتے ہیں، یا انوانٹیڈ چائلڈ ہوتے ہیں. کئی دفعہ بچے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کہتے جی ہمیں آ گیا، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں تھی. تو یہ بہت زیادہ ہے کہ جی یہ خیال رکھا جائے. اس طرح بچے کو کچھ چوٹ نہ لگ جائے سر میں. کئی دفعہ بچے چلتے ہیں کرتے ہیں یا مار پٹائی لڑائی جھگڑا، گر گئے چوٹ لگ گئی، فرش پہ گرتے چلتے وقت جس چھت سے گر گئے، سیڑھیوں سے گر گئے، تو یہ ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کم ذہنی کی. اسی طرح کوئی انفیکشن وغیرہ نہ ہو جائے، جیسے میننجائٹس وغیرہ، انکیفلائٹس، کوئی ایسی وائرل انفیکشن یا کوئی نہ ہو جائے. اس طرح نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں کہ جی اس میں خوراک کی کمی. ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ پور کنٹریز میں کہ جی خوراک کی کمی، بچے کو متوازن خوراک نہیں ملتی اور اس کی جسمانی اور ذہنی گروتھ پوری نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت بڑے مسئلے ہیں جن کو ہمیں ٹیکل کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو نئی جنریشن مضبوط اسٹرانگ جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ بھی ذہین بچے ہوں. اب دیکھیں میں نے ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ جی کچھ یہ اسرائیل وغیرہ میں وہ جو لوگ ہیں ان کی پریگننٹ جب ہوتی ہیں تو وہ میتھمیٹکس کیلکولیشن شروع کر لیتی ہیں. ان کی اسپیشل ڈائٹ ہو جاتی ہے، ان کو جو بہت ساری فیسلٹیز ملتی ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ مضبوط رہیں، اور ان کو کیلکولیشن وغیرہ کرواتے ہیں تاکہ وہ بچے ذہین ہوں. دیکھیں ان لوگوں کے یہ بچے ان کے کیونکہ ان کی ڈائٹ اچھی ہے، خوراک ان کی ماحول اچھا ہے، تو وہ ان کے ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ مضبوط ساری دنیا میں، مغربی دنیا میں، اور ذہنی طور پہ بھی وہ بہت مضبوط ہیں. تو یہ چیزوں کا ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے. اب یہ بہت ساری چیزیں، ایک اور مسئلہ جو ہے کہ جی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جی جو فیملیز ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ جی یہ ان ساری باتوں کے بارے میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں. ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہی نہیں ہے. اسی طرح بچوں کی کیئر کے بارے میں یہ سارا ہونا چاہیے کہ جی بچوں کی کیئر کرنی چاہیے. فوراً بچے کا پتہ، اگر بچہ ارلی ڈیٹیکشن ہو جائے پھر ان کی کیئر کی جائے، اسپیشل ایجوکیشن، اسپیشل ٹریننگ، اسپیشل طریقے سے ان کو جو ہینڈل کیا جائے تاکہ بچہ پھر اس کی ذہنی گروتھ بہتر ہو جائے. اسی طرح ان کو پھر جو فیملی ہے، بچے ہیں، ان کو ٹریننگ، ایجوکیشن، یہ سارا چیزیں ہونی چاہیے. سائیکو سوشل سپورٹ ہونی چاہیے. اس طرح سائیکیٹرک جو اگر ایویلیویشن ہونی چاہیے، کیونکہ سائیکیٹرک پرابلم ان بچوں میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمیں یہ ساری چیزوں کا اسپیشلی جو کیئر کرنا چاہیے تاکہ ہماری آئندہ نسل بہترین نسل ہو.